اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسٹوڈنٹس، آج کا آپ کا سبق آپ کی اردو کی کتاب کا پہلا سبق ہے آپ کا سیرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج آپ اس کے الفاظ، معنی، سوالات کے جوابات اور تراکیب کے جملے سیکھیں گے۔ یہ لیکچر مجھے یقین ہے کہ آپ سننے کے بعد اپنے سبق کو جب پڑھیں گے تو آپ کو اپنا سبق جو ہے وہ صحیح طرح سے سمجھ میں آ جائے گا۔ آپ ان الفاظ کے معنی جاننے کے بعد اپنے سبق کے مطلب کو آسانی سے سمجھ سکیں گے۔ آئیے ان الفاظ کے معنی جانتے ہیں۔ جن سے پرواں ایسی چیز جو کثرت میں پائی جائے، نادر الوجود جو چیزیں نہایت کم ہو، مکروہ تحریمی ایسی چیز جو حرام تو نہ ہو لیکن سخت ناپسند کی گئی ہو، زر و سیم، مال و دولت، اولو العزم بلند ہمت حوصلے والا، اجرام سماوی آسمان کے ستارے اور سیارے، مبالغہ آمیز جسے بڑھا چڑھا کر بیان کیا گیا ہو۔ اس کے بعد ہے ابر کرم۔ تو ابر کرم کہتے ہیں رحمت کا بادل۔ صیغہ تعمیم ایسی بات جو سب لوگوں کے لیے ہو، نکوس سیرت، نیک کردار، فاقہ کش بھوک کاٹنے والا۔ اس کے بعد آتا ہے انبیاء کبار، عظیم رسول اور ودیت عطا کی گئی۔ اس کے بعد ہے دعوت حق، سچائی کی دعوت، وقار نبوت، انبیاء کی عزت، عزم ربانی، خدا کی مرضی، عرفہ بہت بلند، مدح تعریف، تنومند بھاری بھرکم جسم والا، صحت مند، ناگہانی اچانک آنے والی پریشانی یا مصیبت۔ سفارت کہتے ہیں کسی ریاست کی نمائندگی کرنے والا، یعنی کہ ہمارے ملک میں بھی دوسرے ملک سے آنے والے لوگ جو ہوتے ہیں وہ اپنے سفارت خانے ہوتے ہیں جہاں سفارت کی نمائندگی کرنے والے بیٹھے ہوتے ہیں، تو اس میں دوسرے اپنے ملک کی نمائندگی کرتے ہیں۔ مصافحہ کہتے ہیں ہاتھ میں لانا۔ اس کے بعد ہے آپ کے سوالات۔ تو پہلا سوال ہے آپ کا اخلاق کا دقیق نقطہ کیا ہے؟ جواب ہے اخلاق کا ایک دقیق نقطہ یہ ہے کہ انسان اپنے لیے اخلاق حسنہ کا جو پہلو پسند کرے اس کی شدت سے پابندی کرے، ہر ممکن طریقے سے اس پر عمل کرے کہ گویا وہ اپنے اختیار کے باوجود اس کام کے کرنے پر مجبور ہے، اور لوگ یہ دیکھ کر یقین کر لیں کہ اس شخص سے اس کے علاوہ کوئی اور بات سرزد ہو ہی نہیں سکتی۔ ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 2 ہے مجالس صحبت میں ناگوار باتوں پر آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ تو جواب ہے مجالس صحبت میں لوگوں کی ناگوار باتوں کو آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برداشت فرماتے تھے اور اس کا اظہار نہیں کرتے تھے۔ یعنی کہ بعض اوقات جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں کچھ لوگ ایسے بیٹھتے جن کی باتیں اکثر آپ کو بری لگی ہوتی تھیں، تو جب آپ محفل میں بیٹھتے تو ان کی باتوں کا سرعام ذکر نہیں کرتے تھے، بلکہ آپ ان کی باتوں کا ذکر کرنے کے لیے جو ہے کچھ اور طریقہ اختیار کرتے تھے۔ جو ان کا طریقہ کار تھا وہ کیا تھا؟ ان کا طریقہ کار یہ تھا کہ اگر انہیں کوئی بات بری لگتی تو پھر وہ اسے مجلس میں نہیں کرتے تھے، اسے مجلس میں کرنے کا یعنی کہ مجلس میں اس کا ذکر نہیں کرتے تھے، بلکہ اسے صیغہ تعمیم کے ساتھ فرماتے کہ لوگ جو ہے نا وہ کچھ لوگوں میں یہ عادت ہوتی ہے یا لوگ اس طرح سے کرتے ہیں۔ یہ طریقہ اس لیے اختیار کرتے تھے کہ اس شخص کی ذلت نہ ہو، اس کی تذلیل نہ ہو، اس کو اس کا احساس جو ہے اس طرح سے اس کی جو غیرت ہے اس میں کمی نہ آئے، یعنی کہ اس کو محسوس نہ ہو، وہ شرمندگی محسوس نہ کرے، اور اسے وہ نصیحت بھی پکڑ لے کہ میں نے بات جو ہے وہ غلط کی ہے۔ یعنی وہ محفل میں اس طرح سے بات کرتے کہ لوگ کہتے ہیں، لوگ فرماتے ہیں، یعنی ایک جو غلط یا ناگوار بات ہوتی تاکہ اس کو وہ شخص صحیح بھی کر لے اور اس کا صحیح طریقہ بھی اختیار کر لے اور اس شخص کی تذلیل بھی نہ ہو، اس کی ذلت بھی نہ ہو۔ ٹھیک ہے۔ اس طرح سے یعنی ہمیں بھی اسی طرح سے لوگوں کی
جو ہم لوگوں کو تذلیل کر دیتے ہیں، دیکھو یہ شخص ایسے کہتا ہے، یہ ایسے کہتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کی اس بات کو برداشت فرماتے اور اس کا اظہار کچھ اس طرح کے طریقے سے، جیسے میں نے آپ کو بتایا نا، فرماتے کہ اس کے بات کو جو ہے نا عام لوگوں میں، یعنی کہ لوگ ایسا کہتے ہیں، لوگوں کی عادت یہ ایسی ہوتی ہے، تو اس طرح سے کر دیتے تھے۔ تو سوال نمبر 3 ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تمام کاموں میں کس اصول کی پابندی فرماتے تھے؟ یعنی کہ اصول کون سا تھا؟ تو آپ جواب ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تمام کاموں میں اس اصول کی پابندی فرماتے تھے، جس کام کو جس طریقے سے یعنی کہ آپ نے شروع فرمایا نا، اس پر برابر شدت کے ساتھ قائم رہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام جو اخلاق اعمال تھے نا، ان میں پختگی ہوتی تھی، وہ پختہ اور مستحکم ہوتے تھے کہ تمام عمر کبھی ان میں ذرا برابر بھی فرق نہیں آیا۔ جو بات ایک بار اختیار کر لی، ہمیشہ اس پر آپ قائم رہے۔ اچھا جی، سوال نمبر 4 ہے کہ سنت کی تعریف بیان کیجیے۔ سنت کیا ہوتی ہے؟ یعنی سنت کا لغوی معنی طریقہ کار ہے اور طرز عمل کے ہیں، یعنی کہ طرز عمل کیا ہوتا ہے؟ شریعت میں اس سے مراد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول، فعل یا بیان، نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی کوئی بھی جسمانی جو صفت ہے یا اخلاقی کیفیت ہے، ہاں وہ آپ کی جو ہے سے ذات سے ہو یا بوست سے پہلے کی ہو یا بعد کی ہو، وہ نقل کی گئی ہو، سنت کہتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسافے کے دوران کس بات کا خیال رکھتے تھے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ جب کسی سے ملتے نا تو سب سے پہلے آپ سلام میں خود پہل کرتے تھے، مصافحہ فرماتے تھے، اور پھر جب تک وہ دوسرا شخص جو ہے نا آپ کا ہاتھ چھوڑ نہ دینا تو آپ نہیں چھوڑتے تھے، یعنی کہ دوسرا خود ہی چھوڑتا تھا۔ سوال نمبر 6 ہے کہ سید الانبیاء نے نجاشی کے ہاں سے آنے والی سفارت کی کس طرح مہمان نوازی کی؟ تو جواب یہ ہے کہ ایک دفعہ نجاشی کے ہاں سے ایک سفارت آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کہ جب سفارت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آئی تو آپ نے ان کے ساتھ کس طرح سے مہمان نوازی فرمائی؟ تو دیکھیے، انہوں نے سفارت آئی جب تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے ہاں مہمان رکھا اور خود ان کی مہمانداری کی، یعنی کہ تمام جو کام تھے نا وہ سارے خود سر انجام دیے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم جو تھے نا، انہوں نے عرض کی کہ ہم یہ خدمت انجام دیتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو صحابہ سے فرمایا کہ ان لوگوں نے میرے دوستوں کی خدمت گزاری کی ہے، اس لیے میں خود ان کی خدمت گزاری کرنا چاہتا ہوں۔ یعنی کہ جب لوگ ہجرت کر کے گئے تھے نجاشی کے ہاں، تو نجاشی نے مسلمانوں کو پناہ دی تھی، تو اس طرح مسلمانوں کی جب پناہ دینے کی عوض یعنی خدمت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ سفارت جو آئی ہے یہ میرے مہمان ہیں، اس لیے انہوں نے میرے دوستوں کی خدمت کی ہے نا، تو میں اب خود ان کی خدمت گزاری کروں، یعنی کہ جو میرے دوستوں کی خدمت کرے گا اس کی خدمت گزاری میں خود کروں گا۔ دیکھیے کتنا بڑا اور افضل یہ مقام ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی خود خدمت گزاری کی، کیونکہ یہ ان کا احسان تھا، انہوں نے مسلمانوں کو پناہ دی تھی اور مسلمانوں کو اپنے ہاں رکھا تھا اور کافرین کو واپس کرنے سے بھی منع کر دیا تھا، جس کی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی خدمت گزاری خود کی، ان کی مہمانداری خود کی۔ اچھا، پردے کی آیت کب نازل ہوئی؟ تو یہ جواب ہے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا تو دعوت ولیمہ کی گئی، تو کچھ لوگ کھانا کھا کر وہیں بیٹھ گئے، اس وقت پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا مجلس میں شریک تھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ یعنی کہ لوگ اٹھ کر چلے جائیں، لیکن زبان سے کچھ نہیں فرماتے تھے، اس موقع پر پردے کی یہ آیت نازل ہوئی تھی۔ پھر سوال نمبر 8 ہے کہ حجۃ الوداع کے موقع پر صدقات کا مال تقسیم کرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دو تنوع مند لوگوں کو کیا نصیحت فرمائی تھی؟ نے فرمایا تھا حجۃ الوداع کے موقع پر صدقات کا مال تقسیم کرتے ہوئے کہ دو جو تنوع مند اور صحت مند لوگ تھے نا، آپ نے فرمایا کہ اگر تم چاہو تو میں اس میں سے تمہیں دے سکتا ہوں، لیکن غنی اور تندرست کے لیے جو صدقات ہیں نا ان کے لیے نہیں ہے، یعنی صدقات میں جو غنی ہوتے ہیں، صحت مند ہوتے ہیں، ان کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے۔ پھر سوال نمبر 9 ہے کن 3 لوگوں کو سوال کرنا اور لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا جو ہے نا روا ہے، یعنی لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا سکتے ہیں، مانگ سکتے ہیں؟ تو وہ 3 لوگ یہ ہیں کہ ایک تو وہ ہے کہ ایک اس شخص کو جو قرضہ دار ہو وہ مانگ سکتا ہے، لیکن جب اس کی ضرورت پوری ہو جائے تو اسے رک جانا چاہیے، پھر نہیں مانگنا چاہیے۔ سوال نمبر 2 پھر یہ پارٹ 2
یہ ہے پوائنٹ 2 کہ اس شخص کو جس پر کوئی ایسی ناگہانی آفت آ جائے، مصیبت آ جائے، اس کا سرمایہ برباد ہو جائے، دولت لٹ جائے، تو ایسی حالت میں وہ مانگ سکتا ہے، لیکن جب وہ کچھ کما لے یا کچھ کر لے تو اس کے بعد اس کے لیے یہ نہیں ہے۔ پھر تیسرا، اس شخص کو جو فاقے میں ہو اور محلے کے 3 معتبر آدمی یعنی معزز لوگ جو ہے نا اس کے حق میں گواہی دیں کہ یہ بندہ جو ہے یہ فاقے سے ہے، تو ایسی حالت میں وہ مانگ سکتا ہے۔ سوال نمبر 10 یہ کہ انسان کے جو ذخیرہ اخلاق میں سب سے کامیاب اور نادر الوجود چیز کیا ہے؟ تو انسان کے جو ذخیرہ اخلاق میں سب سے کامیاب اور نادر الوجود چیز دشمنوں پر رحم اور ان سے عفو درگزر ہے، یعنی انسان دشمنوں پر رحم اور عفو درگزر نہیں کرتا، چاہتا کہ اسے سزا دو۔ تو دشمن سے انتقام لینا جو ہے انسان کا قانونی فرض ہے، لیکن اخلاق کا دائرہ شریعت جو ہے نا اس میں آ کر یہ فرضیت جو ہے مکروہ تحریمی بن جاتی ہے۔ تو تمام روایتیں اس بات پر متفق ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی سے انتقام نہیں لیا۔ تو آئیے اب آخر میں دیکھیں الفاظ، ان کے معنی اور ان کے جملے کیسے استعمال کرنا ہے انہیں۔ تو جن سے فرما یعنی ایسی چیز جو کثرت میں پائی جائے، تو آج کل جھوٹ اور دھوکہ جو ہے نا وہ جن سے فرما بنتا جا رہا ہے۔ اچھا، نادر الوجود جو چیز نہایت کم ہو، سب سے زیادہ نادر الوجود دشمنوں پر رحم ہے۔ مکروہ تحریمی ایسی چیز جو حرام تو نہیں لیکن سخت ناپسند کی گئی ہے۔ تو دشمن سے انتقام لینا جو ہے نا وہ انسان کا قانونی فرض ہے، لیکن اخلاق کا دائرہ شریعت میں یہ جو ہے نا یہ فرضیہ مکروہ تحریمی بن جاتی ہے۔ پھر ہے جراثیم، اس میں مال و دولت ہے، ہمیں جراثیم کو جمع کرنے کی بجائے اللہ کی راہ میں خرچ کر دینا چاہیے۔ اولو العزم ہے بلند ہمت حوصلے والے، تو مسلمان ہمیشہ اولو العزم اور بہادری کے ساتھ دشمن کا مقابلہ کرتے ہیں۔ اچھا جی، اس کے بعد ہے کہ اجرام سماوی، آسمان کے ستارے اور سیارے رات کے وقت اجرام سماوی جو ہے نا ان کا یہ بڑا دلکش جو منظر پیش کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہے مبالغہ میز، تو جس چیز کو بڑا چڑھا کر بیان کیا جاتا ہے، مبالغہ میز گفتگو سے پرہیز کرنا چاہیے۔ ابر کرم ہے رحمت کا بادل، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے ان کا ابر کرم ہر وقت برستا رہتا تھا۔ صیغہ تعمیم یعنی کہ ایسی بات جو سب لوگوں کے لیے ہو، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کسی کی کوئی بات بری لگتی تو مجلس میں نام لے کر اس کو نصیحت نہیں کرتے تھے، بلکہ صیغہ تعمیم کے ساتھ فرماتے کہ لوگ ایسا کہتے ہیں۔ تو اسٹوڈنٹس، آپ نے آج الفاظ، معنی اور سوالات جوابات اور یہ الفاظ جملے سیکھے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نیکی کی راہوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔